بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ویورز۔ آپ سب کے گھروں میں سلامتی اور برکت رہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت کامن ٹاپک ہے اور تقریباً ہر شخص اس فیز سے گزرتا ہے زندگی میں متعدد بار، اور اپنے پیاروں کو ہم گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ڈپریشن، انگزائٹی، سیڈنس، غم، بے چینی، گھبراہٹ، سستی اور نا امیدی، کبھی کبھی نیگیٹو تھاٹس، منفی سوچیں آنا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، اللہ میری دعا نہیں سن رہا، وائی می، یا یہ کہ میں گناہ گار ہوں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، جب مومن کمزور ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید میں خراب ہوں، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا کبھی خدا نخواستہ یہ کہ میرا ساتھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے کا بھی بہت رول ہے، اور سوسائٹی ہماری، پھر سوشل میڈیا۔ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، اپنا سیل فون آن کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، اسٹیٹس ڈلے ہوئے ہیں سب کے۔ کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں کوئی بڑا ہی کوئی لارج اسکیل کے اوپر برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے، کہیں کوئی ویکیشن اپنی سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور پکچرز ہیں ڈفرینٹ، ہنسی خوشی سب کچھ۔ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی لائف ہے، ان کی لائف پرفیکٹ لائف ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں مختلف انسان فیزز دیکھ رہا ہوتا ہے ایک ساتھ، وہ کچھ لمحات ہوتے ہیں جن کو کیپچر کر کے ہم ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی خوشیاں اپنوں تک رکھیں، خود شیئر کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں اتفاق سے ہماری انٹینشن نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسے شخص کی نظروں سے گزرتی ہیں کہ جو اس وقت بہت تکلیف میں یا ان معاملات میں کسی ایشو سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تکلیف میں چلا جائے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کی کچھ لمیٹیشنز ہونی چاہیے، ہم سب کو ان لمیٹیشنز کا اندازہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں انسان جب کرتا ہے تو اس کی انٹینشن نارمل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ہمارا کہنے کا مقصد وہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے انسان کو اس سے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر ہر کام کرنا چاہیے۔ بہرحال ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، اور ہمارے دین میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، متعدد احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں یہ ٹرمنالوجی نہیں تھی کہ جی ڈپریشن ہے اور سائکیٹرک پرابلم ہے اور انگزائٹی ہے، لیکن بے چینی، غم، گھبراہٹ، اداسی، حزن، یہ تمام چیزیں یہی تو ہیں۔ تمام انبیاء اکرام ان فیزز سے گزرے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے جس سال ام المومنین حضرت خدیجہ اور آپ کے بہت ہی پیارے چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ بہت تکلیف میں تھے۔ اس سال آپ اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ تو نیچرل ہے اس چیز کو، پر اس چیز سے نکلنا چاہیے، اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس انسان کو بھی اور اس کے ارد گرد رہنے والے فیملی ممبرز کو اور سوسائٹی کے لوگوں کو،
کسی بھی انسان کو ڈپریشن سے نکالنے میں اور ڈپریشن دینے میں اور ڈپریشن کے فیز کو ایزی کرنے میں، کمفرٹ دینے میں فیملی کا، فرینڈز کا، سرکل کا، سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جو بہت لیٹسٹ سائیکلوجیکل جو سرویز ہوتے ہیں، بہت لیٹسٹ سائیکلوجی اور مینٹل ہیلتھ کے سرویز اور ریسرچ ہیں، ان میں مختلف ٹپس بیان کی گئی ہیں کہ ڈپریشن سے اور انگزائٹی سے، سیڈنس سے، اداسی سے، نا امیدی سے کیسے دور رہا جائے. ان میں سے کچھ کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں ہم اسلامک پہلو بھی دیکھیں گے اور سائنٹیفک اور سائیکلوجیکل لیٹسٹ ریسرچ کے ان دونوں کو مکس کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس چیز سے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دین سے جڑنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے اتنی، اور اللہ تعالیٰ کی جو کلام پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس سے کنیکٹڈ رہنا ہے، اور دعائیں اور اذکار وہ ڈوزز ہیں، ان کو بڑھا دینا ہے. جیسے کہ ہمیں سورہ رحمان سننی ہے، سورہ والضحیٰ سننی ہے. بہت خوبصورت ان کی آیات کی یا ان صورتوں کی جو تلاوت ہے، بہت ہی بیوٹیفل ریسائٹیشن ہے، وہ ہمیں سننی ہے اور سنانی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں ان آیات پہ، ان احادیث پہ غور کرنا ہے اور ان کو سننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا. اور سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 286، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری اوقات سے بڑھ کر، ہماری طاقت سے بڑھ کر کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالے گا. تو یہ صورت بھی ہمیں بہت ہمت دے گی کہ جو کچھ ہے اللہ کی نظر میں. پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. یہ آیت بھی ہمیں بہت سکون دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، ہم کب ڈرتے ہیں. یہ بھی ایک صورت ہے کہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیئر بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کس کس خوف سے آزمائیں گے. پھلوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے، اولاد سے، جان کے خوف سے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے اور غم سے نجات دے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ مارٹل دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ انکمپلیٹ دنیا ہے. تو یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا، ٹیسٹ تو اللہ تعالیٰ لیں گے. جب یہاں ہم ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے تو پھر وہ جو لافانی دنیا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا ہے، وہاں ہمیں اجر ملے گا. اور جو کچھ تکالیف ہم نے یہاں سہی ہوں گی، ایک کانٹا چبھنے سے لے کر ایک اولاد کی جدائی تک، والدین کی جدائی تک، روزگار میں کمی، یہ سب چیزیں بہت بہت انسان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. تو یہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں سب کو، لیکن یہ ٹیسٹ زندگی میں آتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں ہماری فیملی میں، ہماری فیملی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، ہمارے دوست احباب، ہمارے کلوز ونز، ہمارے لو ونز،
इन चीज़ों से गुज़रते रहते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम इन चीज़ों से दूर कैसे रह सकते हैं। तो वो टिप्स हैं, नंबर 1 कि हम अल्लाह से करीब रहें, हम अल्लाह के अहकामात को मानें, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, हम दुआ करें, हम अस्कार पढ़ें सुबह शाम के, तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से दूर रखेंगे और हमें इनसे कोप अप करने के लिए, इनसे निपटने के लिए इतनी हिम्मत देंगे कि हम इनसे दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। और इनका जो फेज़ होगा वो कम होगा और इनकी इंटेंसिटी हमारे दिल पर कम होगी और हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएंगे। एक हदीस है इस बारे में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस बिन मालिक ने इस हदीस को रिवायत किया है कि एक सहाबी टेंशन में थे, तो एंग्जाइटी में थे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊं कि जो तुम्हें इस कैफियत से निजात दिलाए। तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह मुझे बताइए। तो आपने वो हदीस बताई कि जिसकी मानी है कि मैं पनाह मांगता हूँ गम से, हुज़न से, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की बुखल से, सुस्ती से, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की आजिज़ होने से, बीमारी से, मर्ज़ से, कर्ज़ से और लोगों के तसल्लुत से। आप देखें कि किन किन चीज़ों से पनाह मांगी गई है। तो आपने हदीस मुकम्मल होती है तो आपने कहा कि 3 बार इसको सुबह और शाम पढ़ लिया करो। ये एक डोज़ है, जैसे मेडिसिन दी जाती है डिप्रेशन में, तो इस तरह ये डोज़ है सुबह और शाम। जब हम अल्लाह ताला से पनाह मांगेंगे गम से निजात की, परेशानी से निजात की, मर्ज़ से निजात की, सुस्ती से निजात की, बुज़दिली से निजात की, कर्ज़ से निजात की और लोगों के तसल्लुत से। बाज़ औक़ात हम डरते हैं लोगों की बिहेवियर से, फैमिली इश्यूज़ में, वर्क प्लेस पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि हमारा वास्ता उन लोगों से पड़ता है कि हमें तकलीफ़ होती है, सिबलिंग से, बाज़ औक़ात स्पाउस से, बाज़ औक़ात तो इसमें लोगों के तसल्लुत से, हर चीज़ से पनाह मांगी गई है। तो जब हम सुबह शाम ये हदीस पढ़ेंगे, ये मसनून दुआ है, तो हम डिप्रेशन से, तंगदस्ती से और इन तमाम तकालीफ से निजात पाएंगे। नंबर 2 है ब्रीदिंग, सांस लेना। कितनी आम सी बात है, जो इंसान ज़िंदा है वो सांस ले रहा है, लेकिन हमें जब हम किसी परेशानी और तकलीफ़ और डिप्रेशन से गुज़रें तो एक एक्सरसाइज है, आप अपने सीने पे और स्टमक पे हाथ रखें और सांस लें, इनहेल करें 5 सेकंड्स, 1 2 3 4 5 काउंट करें, इनहेल करें, देन होल्ड 5 सेकंड्स, उसको अंदर रखना है सांस को, देन एक्सेल 5 सेकंड्स में स्लोली उसको खारिज करें। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसमें ना किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, ना जिम जाने की ज़रूरत है। आप जिस जगह हैं, अपने घर में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप मस्जिद में हैं, आपको 15 सेकंड, चलें आप 5 मिनट ले लें, आप कंसंट्रेट करें अपनी ब्रीदिंग पे और सब कुछ छोड़ दें। आपको सिर्फ सोचना है कि मेरा सांस आ रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस खारिज कर रहा हूँ। नॉर्मली तो हम नहीं सोचते ना, ऑटोमेटिकली हम सांस लेते रहते हैं, सांस को एक्सेल और इनहेल करते रहते हैं, लेकिन हमें फोकस करना है ब्रीदिंग पे। फिर 5 सेकंड हमें उसको इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है, फिर एक्सेल करना है। ये एक्सरसाइज करनी है।
نمبر 3، ہمیں دعا کرنی ہے. جب ہمیں سب سے پہلے ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے اس وقت کہ آج ہمیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہم کس بات پہ پریشان ہیں، کیا چیز ہمیں ڈپریس کر رہی ہے، ہماری ڈپریشن کا سبب بن رہی ہے، ہماری سستی کا سبب بن رہی ہے. تو ہم کو قرآن کریم کی بہت بیوٹیفل ورڈس ہے، اس کو ذہن میں لانا ہے. سب سے پہلے اپنے اس پریشانی کو ذہن میں لانا ہے، پھر وہ بیوٹیفل آیت وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. وقال ربکم ادعونی استجیب ربکم. اس کے ترجمہ ہے کال اپون می. رب العزت فرماتے ہیں کال اپون می آئی ول رسپونڈ یو شیورلی. مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. یعنی ہم نے پہلے اپنے اسٹریس کو ذہن میں لے کر آئے، اپنی پریشانی کو ذہن میں لائے، پھر ہم نے اس آیت کو جو سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا، ہمیں ریلیکس فیل ہوگا. پھر ہم یہ والی حدیث جو میں نے بتائی تھی وہ ذکر کریں، اس میں جو جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے تو ہمیں سکون ملے گا. پھر ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 پڑھیں گے کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ڈپریشن سے آؤٹ کریں گی، ہمیں تکلیف سے دور کریں گی، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، ہم محسوس کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شیلٹر میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شیلڈ میں ہیں. اور پھر یہ دعائیں اور یہ احادیث اور یہ صبح شام کے اذکار حقیقت میں ہمیں ہمت دیں گے، ہمیں طاقت دیں گے. نمبر 3 ہے اسمائلنگ. یقین کریں کہ جب ہم اپنے کسی بھائی یا بہن کو دیکھ کے مسکرائیں گے تو وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے گا یا مسکرائیں گی. چیریٹی، اسمائلنگ جو ہے وہ چیریٹی ہے، یہ ایک صدقہ ہے، ایک فیملی کے ممبر کے لیے، ایک بھائی بہن کے لیے ایک صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور مسکرانا کتنا آسان کام ہے، ہم مسکرا سکتے ہیں الحمدللہ. ہم جب تک مسکرا سکتے ہیں ہمیں مسکرانا چاہیے. مسکرانے میں ہمارے فیس کے سارے جتنے بھی مسل ہیں وہ سب کام آتے ہیں، یوز ہوتے ہیں. وہ سب تو یہ ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے، یہ ایک فیشل ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اسمائلنگ از سننا، مسکراہٹ. مسکرانے سے جو ہے ڈوپامن سیراٹونن جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. یہ کیمیکل ہیں برین کے، یہ برین کے کیمیکلز ہیں جو مسرت دیتے ہیں، جو ہیپینس دیتے ہیں، جو خوشی دیتے ہیں. تو جب ہم مسکرائیں گے تو ہماری پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے ایکشن، ایسے احساسات پیدا ہوں گے جو ڈوپامن کو اور سیراٹونن کو ریلیز کریں گے، جس سے ہم اندر سے پاورفل ہو جائیں گے، ہیپینس ہوگی. پھر اس ہیپینس کو ہم آگے کریں گے. ہم اپنے کسی بہن اور بھائی کو جب سلام کریں گے تو اس کو دیکھ کے مسکرائیں گے. ہم راہ چل رہے ہوں گے، ہمیں مارکیٹ میں کوئی ملے گا، ہماری کوئی جاننے والی، ہمارے کوئی فیملی ممبر، ہماری کوئی دوست کلیگ، تو ہم اس کو دیکھ کے مسکرائیں گے. کوئی اجنبی بھی ملے گا تو ہم اس کو سلام کے بعد مسکرائیں گے، تو جواباً وہ بھی مسکرائیں گے. تو اس سے ان کے اندر بھی یہ ڈوپامن اور سیراٹونن ریلیز ہوگا، ہم اس کا باعث بنیں گے. اس کے بعد ہے اپنے وقت کو اپنے فیملی ممبرز کو دینا، اپنے والدین کو دینا، اپنی اولاد کو دینا، اپنے اسپاؤس کو دینا. بے شک ہم لوگ جاب میں بزی ہوتے ہیں، گھر کے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، ہم دیگر کاموں میں بزی ہوتے ہیں،
لیکن پھر بھی ہمیں وقت نکالنا ہے گھر کے بزرگوں کے لیے. ان کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو وقت دینا ہے، ان کو فزیکلی ٹچ کرنا ہے. ان کا آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھیں. آپ جتنی دیر بیٹھیں آپ ان کے کندھے کو سہلاتے رہیں. ان کو بہت سکون ملے گا. ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو دیکھ کے مسکرائیں، ان سے باتیں کریں. اگر بچہ ہے چھوٹا اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کو پیٹ کریں، اس کا ہاتھ میں ہاتھ لیں. اس کو آپ کو جو باتیں سمجھانی ہیں اس کو سمجھائیں، اس کو اپنے قریب کریں، اس کو ہگ کریں. بچے کو بہت اچھا فیل ہوگا. بچے بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں، بچوں کی بھی ٹینشنز ہوتی ہیں، اسکول ایگزامینیشن اور دوستوں کے بیہیویئرز اور بلنگ، یہ سب کچھ. تو ہمیں اس طرح کرنا ہے. ہم اپنی بہن سے ملیں، ہم اپنی سسٹر کو ہگ کریں، ہم ان کا ہاتھ پکڑیں، ان سے اچھی باتیں کریں. اپنی فرینڈز کے ساتھ اس طریقے سے، بھائی جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، تو کتنا اچھا ہوگا. اسی طرح اسپاؤزز کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، شیئر کریں اپنی تکالیف، اپنی خوشیاں، اپنا دن. اس کے لیے ضرور وقت نکالیں. آپ یقین کریں کہ معاشرے سے یہ ڈپریشن، یہ انگزائٹی، یہ پریشانیاں یہ دور ہو جائیں گی. اور یہ سرکل اپنی فیملی تک ہی محدود نہیں رکھنا، اپنے کلوز سرکل تک. جیسے کہ ہمارے ہیلپرز ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں اچھی طرح سلوک کرنا ہے. پھر کسی دن ہم ان کی فیملی کو انوائٹ کریں. میں یہ وہ سب باتیں بتا رہی ہوں جن باتوں پر میں خود بھی عمل کرتی ہوں. ان کے بچوں کو بلائیں. اب جس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ پزا نہ کھاتے ہوں، یقیناً آج کل اتنی مہنگائی کا دور ہے، تو آپ اس دن ان کی پزا پارٹی کرتے ہیں. بچے کتنا خوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے والد سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں پزا چاہیے، لیکن ان کے فادر جو ان کا اکنامیکل جو ہے بجٹ اجازت نہیں دیتا، وہ کھانا پینا ہی مشکل سے کرتے ہیں، تو وہ پزا نہیں لا کے دے سکتے. گو کہ پزا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو اس کی خواہش ہوتی ہے. پزا کہہ لیں یا کوئی اچھا پین یا کوئی اچھی بک یا کوئی اچھے شوز جو ان کے فادر یا ان کی مدر جو ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتی، تو وہ آپ ان کو گفٹ میں دے دیں، تو ان کو وہ خوشی ملے گی. اور پھر ڈوپامن اور سیروٹونن جو ہے وہ ریلیز ہوگا. تو یہ وہ ٹپس ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی عام زندگی میں اپنا کر خود کو بھی ڈپریشن سے دور رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈپریشن سے دور رکھنا ہے. اور اگر پھر بھی ڈپریشن دور نہیں ہوتا تو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے ضرور رجوع کریں اور میڈیسن بھی لیں، اور انشاءاللہ تعالی ان تمام ٹپس پہ بھی عمل کرتے رہیں تو یقیناً آپ ڈپریشن سے، انگزائٹی سے اور اس مشکل فیز سے اللہ کی مدد سے بہت جلد قرآن و سنت کی روشنی میں جو احکامات ہیں ان سے آپ بہت جلدی اس فیز سے نکلیں گے اور ایک اسٹرانگ بلیور بنیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اور ایک اچھے کسی کامن ٹاپک پہ جو ہم سب جس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اللہ حافظ انشاءاللہ. اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور تو اس کو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا. اور جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو اور اس کو میں اس طرح چینج کروں تو پلیز وہ بھی ضرور ریکمینڈ کریں اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا. اوکے، اللہ حافظ.